کیوں ہمارے اندر ایسے سیڈنس کیوں آتی ہے؟ اور لوگ یعنی عموماً اب دیکھا جائے نا، ہر بندہ ایوری پرسن از ان دا پرسوٹ آف ہیپینس کہ جی میرے اندر یعنی مجھے کہیں نہ کہیں سے نا خوشی مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بندہ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ جب وہ چیز پا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی خوشی ہو ہی نہیں، اور اگر اس کو وہ چیز مل بھی جائے وہ تھوڑے سے ٹائم فریم کے لیے وہ خوش رہے، اور ایونچولی سب کو پتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز مل بھی گئی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو لوز دس اینی وے. تو کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے پرماننٹ تو نہیں آپ کو ملے گی. لیٹس سے اف دیر از اے ویلتھی پرسن، اب جتنے بھی ملٹی ملینئرز یا بلینئرز لوگ ہیں، اف دے آر سیٹسفائڈ ود دیئر لائف دین وائی وڈ دے ویک اپ دا نیکسٹ ڈے اور پھر جو ہے محنت کریں گے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ سو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے کہ جو ہیپینس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ہم دنیا کو یعنی کس ریگارڈ میں لیتے ہیں، واٹ از دس ورلڈ اینی وے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ نے دین کی بات کی ہے نا برو، دیر از اے بگ ڈفرنس. ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا آئے ہو، اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ عیاشی کرو، اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ پارٹ پلے کیا ہے. لیکن ہمیں کون بتائے گا، کون اس پوزیشن پہ ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وی ایز مسلمز وی بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کی وہ نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ this world is not a house of luxuries, instead this life is a test. اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا نا سب کو، سب انسانوں کو یہ بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا لازماً ٹیسٹ لیں گے. اس میں تمہارے رزق میں بھی، مال میں بھی کمی آ جائے گی، تمہاری صحت میں بھی کمی آ جائے گی، اور بہت ساری جو ہے چیزوں میں یعنی من ثمرات کا لفظ آیا ہے کہ اور بھی جو چیزیں تم انجوائے کرتے ہو تم یو ول بی ڈپرائیوڈ آف دوز تھنگس. اور پھر دیکھیں نا ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے. جیسے ہم اگر کیور کی طرف آتے ہیں، جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی ہے، سیڈنس کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، اگر میرے اندر لیٹ سے ایک بندے کے اندر پرابلم بھی ہے، وہ بار بار ڈپریشن میں آتا ہے اینڈ ہی ہیز ٹو فائٹ دیٹ سینس. اگر وہ اس سینس کو 30 سال 40 سال یا اپنی ساری زندگی فائٹ کرتا ہے وتھ پیشنس، اس کو پتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کو موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کہ کوئی بھی اگر میرے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. جو سی بی ٹی ہے نا، سی بی ٹی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو ہے اسلام، یعنی آپ اس کو آیات کر لیں، احادیث کر لیں، وہ سی بی ٹی تو ہے ایک طرح سے جو بھی آپ کو مائنڈ سیٹ دیتا ہے، وہ بیہیویئر تھراپی تو ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے. لیکن اگین میں نا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صبر اور ایک ہائی ایمان والے بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ علاج صرف اللہ پہ توکل اور تقدیر پہ توکل ہو، اس کو میڈیکیشن پہ چلے جانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ایک ہائی ایمان اور اونچے صبر والے بندے کو پیٹ خراب ہو جائے، اسی طرح سے اس کو اپنا صرف اللہ پہ تقدیر اور ایمان سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو میڈیکیشن لینی چاہیے، اسلام ہی کہتا ہے. لائک وائز ڈپریشن بھی اس کو یعنی میں نہیں کہا سائیکاٹرسٹ پاس جائے، سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلا جائے، سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، اپنا اس کو ٹریٹ کرے، اس کو میڈیکل النس سمجھے. ہم نہ چلے ڈپریشن کو 2 منٹ چھوڑ کے ہم جو نارمل سیڈنس ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک جنرل عوام میں نظر آتی ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز میں نے خود پرسنلی جو آبزرو کیا کہ لاٹ آف اسٹریس، ہر چیز کے اوپر نا بہت زیادہ پریشان ہو جانا، اسٹریس لے لینا، کوئی چھوٹا سا اگین وی کین کنیکٹڈ ود دا فیکٹ دیٹ کہ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کم ہوتا ہے تو ہم ہر چیز پہ اسٹریس بندہ بڑھا لیتا ہے، اور اسٹریس لیڈس ٹو انگزائٹی اینڈ اسٹریس لیڈس ٹو سیڈنس. تو یہ جو ہم جنرل ہماری ایک جو لو لیول آف اسٹریس اور لو لیول آف سیڈنس ہے نا، اس کو ڈیل کرنے کی سجیشن کیا ہے؟ اسٹریس بیسیکلی تو ایک نارمل فزیولوجیکل رسپانس ہے، یو نو کہ اگر اسٹریس نہیں ہوگا نا تو آپ کام ہی نہیں زندگی میں کر سکتے. اسٹریس از یور دیٹ فزیولوجیکل رسپانس جو آپ کو ابھارتا ہے کہ اب کچھ کرو، مطلب یو ٹیک دا پین. بات یہ کہ آپ اوور اسٹریس تو نہیں کر رہے، آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اسٹریس تو نہیں کر رہے، اور اس میں ایک نہیں ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ہیں. ابھی آپ نے شروع میں فون کی بات کی تھی نا، وین یو پک اپ دا فون اینڈ ریپیٹڈلی پک اپ دا فون، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ چیک کرنے کی جلدی ہے، وہ اریٹیبلٹی ہے، یہ اٹ سیلف بہت بڑا اسٹریس ہے. اسی طرح ہماری لائف میں نا ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سارے اسٹریسز ایسے ہیں جو ہمیں ڈپریشن کی طرف، سیڈنس کی طرف لے کے. اسٹریس یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، جیسے موبائل سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ بندہ اگر اتنا سکسیزفل ہے ان ٹرمز آف ورلڈلی میٹرز تو مجھے بھی اس کے لیے محنت کرنی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ آلریڈی 10 بار ہیلدی اسٹریس ہے. بیڈ اسٹریس پتہ ہے کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر فون پہ میسج چیک کر رہے ہیں اور کسی کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سخت اسٹریس سے گزرے ہیں. پتہ ہے یو آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن دا ڈرائیونگ
اور آپ ایک ساتھ لکھنا بھی چاہ رہے ہیں کچھ, الٹیمیٹ اسٹریس سے گزر جو آپ نے بات کی نا, جو بیسک اسٹریس ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا جو آپ کو ایکشن کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار وہ جب یو اسٹریس اور وہ ایکشن نہیں ہو پاتا, یا اس میں ڈیلے آ رہا ہوتا ہے, یا وہ اس میں کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ ایکشن نہیں لیے ہو پا رہا, ناؤ دیٹ لیڈس ٹو دی ادر کائنڈ آف اسٹریس, جو کہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اس میں جیسے اینگزائٹی اور پھر وہ باقی سیڈنس, اگر وہ فیلئر میں چلا جاتا ہے, سیڈنس میں شفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اور اس میں نا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو سیڈنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا, تھوڑی سی اور بات کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ دیکھیں جیسے ہم نے ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ صرف یعنی مسلمانوں کی بات کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے, ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو آزمایا جائے گا, کیونکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ٹیسٹ لیا. اللہ تعالیٰ لازماً یہ دیکھ کے رہیں گے کون اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز, اور جب آپ کو یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, سیڈنس بھی ہوگی, ہیپی مومنٹس بھی آئیں گے, تو یو بیکم ایٹ ایز. وہ کیوں, یعنی وہ کیسے ہوگا کہ اب اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی. امام ابن تیمیہ یہی تو کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ما یصنع اعدائی بی, کہ what my enemy can do to me. اب دیکھیں what a motivation ان کے دل میں, اب دیکھیں he is carrying motivation in his heart. کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے ملک سے باہر نکال دیتا ہے تو میں اپنے ملک سے باہر جا کے اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھوں گا اور میں پونڈر کروں گا, کانٹمپلیٹ کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے قید کر دے, جیل میں ڈال دے, تو وہ تو میرے لیے اچھی بات ہوگی. میں I'll have private moments with my رب, میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا, اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا, دعا کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ worst scenario کیا ہو سکتا ہے کہ میرا دشمن مجھے قتل کر دے گا, مجھے مار دے گا. then I will die as a martyr. I carry my Jannah in my heart. میرا دشمن مجھے کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ جب ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن جائے نا کہ سیڈنس آنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ you embrace that, you brace yourself according to that. یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ I have to be strong enough. تو آپ بڑی بڑی پریشانی آئیں گے تو آپ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے آس پاس میرے بچوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, میرے پیرنٹس نے بھی جانا ہے. I have to leave this world. This depression, or so to say sadness, will not live forever. This is going to end, and the same thing would happen as Ibn Taymiyyah said کہ I carry my Jannah in my heart. میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے نا, مینٹلی پریپیئرڈ ہونا فیوچر کے لیے از بیسیکلی اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے ٹو ڈیل ود اینی کائنڈ آف پرابلم ان دا فیوچر. ہم لوگ الٹا رکھتے ہیں, ہم لوگ نے نا ایک اور ریزن جس وجہ سے ہم بہت سیڈ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے بہت ہائی لیول آف ایکسپیکٹیشنز فرام پیپل, فرام یور سیلف, اور اپنی چیزوں سے بھی, یار یہ چیز ایسے ہو جائے گی, یہ ایسے ہو جانی چاہیے ہے.